الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. جناب بریر بن خضیر حمدانی کا آپ کے سامنے واقعات اور حالات زندگی پیش کیے جا رہے تھے. شہدائے کربلا میں ایک بڑا نام اور ایک عظیم شخصیت اور عظیم مجاہد بریر بن خضیر ہیں. ہم نے گزشتہ گفتگو میں ان کا مختصر سا تعارف پڑھا اور کس طرح سے وہ کربلا پہنچے، کربلا کس طرح سے مکہ پہنچے اور مکہ سے کیسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیوست ہو کے کربلا انہوں نے قدم رکھا اور وہاں پہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی وفاداری اور جانثاری کا اظہار کیا، اس کے متعلق کل ہم گفتگو پڑھ چکے ہیں. ہم نے کل جناب بریر کی ایک صفت کو ملاحظہ کیا تھا اور ان کا وہ اہل کوفہ میں اشراف میں سے ہونا ہے یعنی اہل کوفہ کے باشرف لوگوں سے ان کا تعلق تھا. تنقیح المقال میں جناب عبداللہ مامکانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفات کو ذکر کیا ہے اور ان کلمات کے ساتھ بریر بن خضیر رضی اللہ عنہ کا تعارف کرایا ہے. کان شجاعا تابعیا کہ جناب بریر شجاع ترین بہادر انسان تھے، تابعیا یعنی تابعی تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو درک نہیں کیا لیکن امام علی علیہ السلام اور امام حسن مجتبی امام حسین علیہ السلام انہیں درک کیا ہے. ناسکن بہت عبادت گزار تھے. ناسک کہتے ہیں انتہائی پارسا زاہد عابد انسان کو. قارئا للقرآن قرآن کے قاری تھے. من شیوخ القراء کوفہ میں جو قاری حضرات معروف قاری تھے. قاری سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی متعدد قرأت وارد ہوئی ہیں، ان قرأت کے اوپر بھی عبور رکھتے تھے. قرأت سب جیسا کہ معروف ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے جو قرأت ہے اس سے بھی واقف تھے اور بڑی خوبصورت آواز میں بہترین طریقے سے قرآن پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے. اسے کہتے ہیں قاری قرآن. لہذا قاری قرآن اس میں قرآن کریم کے مثلا حفظ ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کی تدریس اور تعلیم ہے، ان کے بارے میں سارا جاننا قاری قرآن کہلاتا ہے. ومن اصحاب امیر المؤمنین وکان من اشراف اہل الکوفہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور اہل کوفہ کے اشراف میں سے تھے. من الحمدانیین حمدانی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. وَلَهُ کتاب القضاء والاحکام ان کی ایک کتاب بھی وارد ہوئی ہے کہ انہوں نے لکھی القضاء والاحکام اس کا نام ہے. یرویہ عن امیر المؤمنین علیہ السلام وعن الحسن علیہ السلام وہ انہوں نے اس کتاب میں امام علی علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام سے روایت کیا ہے. وَكِتَابُهُ مِنَ الْأُصُولِ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَ الْأَصْحَابِ اور شیعہ فقہا و امامیہ کے نزدیک یہ کتاب ان کی اصول معتبرہ میں شمار ہوتی ہے. تنقیح المقال جلد نمبر 1 صفحہ 167 اور رقم راوی ہے 1273 1273. اس میں آپ نے چند صفات ملاحظہ کی اور اس سے پہلے مسلم بن عوسجہ رضی اللہ عنہ ان کی بھی اسی طریقے سے آپ نے صفات کو ملاحظہ کیا کہ ان کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وہ قاری قرآن تھے. اسی طرح سے آپ نے بریر کے بارے میں دیکھا، یہ بھی قاری قرآن تھے. ان صفات سے کیونکہ شجاعت کا اندازہ تو ان جنگوں سے ہو جاتا ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی رکاب میں انہوں نے لڑی، لیکن بقیہ جو صفات ہیں یہ صفات کوفہ کی زندگی میں معاشرے میں لوگوں کے سامنے تھی، یعنی لوگوں کے درمیان جناب بریر بن خضیر
رضی اللہ عنہ جن صفات کے ذریعے سے معروف تھے وہ یہی صفات ہیں، یعنی ناسک تھے، یعنی عبادت گزار تھے۔ مکتب تشیع کا ایک امتیاز ماضی میں رہا ہے، اور وہ امتیاز یعنی جو اصحاب امامیہ کہلاتے ہیں، یعنی علماء و فقہا بالخصوص یا دیندار طبقہ، ایک ہوتا ہے عوامی لوگ بالکل ہی، جو غیر دیندار طبقہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہر مکتب میں ہی پایا جاتا ہے، لیکن جو ایک مکتب کا دیندار طبقہ ہے وہ کیسا دکھائی دیتا ہے۔ مثلا اگر آج ہم ایک دیندار شیعہ کے پاس چلے جائیں، اس کی کیا عادات، اطوار اور دینی اس کے انداز دکھائی دیں گے۔ اسی طرح اہل سنت کے پاس چلے جائیں، مثلا ہمیں وہابیوں کا کوئی ایک اندازہ ہے کہ کیسے وہ ہوں گے۔ مثلا نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ٹخنوں سے تھوڑی سی اوپر شلوار ہے، داڑھی ان کی لمبی ہے، پگڑی انہوں نے باندھی ہوئی ہے، اور اس طرح سے مختلف ان کی صفات ہم بیان کرتے ہیں، یا تبلیغی جماعت کی ہم بعض صفات بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح آج شیعہ کا اگر تعارف کرایا جائے، اگر طلاب سے ہٹ کے ایک دیندار شیعہ وہ کیسا دکھائی دیتا ہے، تو عموماً آپ پوچھیں اہل سنت سے ہی پوچھیں تو ان کی نظر میں جو شیعہ کے دینداری کا، ایک دیندار شیعہ کا تصور عموماً سامنے آتا ہے، وہ عزاداری کے عنوان سے آتا ہے۔ وہ عزاداری کی رسومات ادا کرتا ہے اور مجالس میں شرکت کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، فلاں فلاں عمل انجام دیتا ہے۔ اگر کیونکہ مدارس کا طبقہ بڑا محدود ہوتا ہے، مدارس کا طبقہ کسی بھی جگہ پہ پوری نشاندہی نہیں کرتا، کیونکہ ان کو سب سے بہتر ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ باعمل بھی انہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ برعکس ہے ہمارے ہاں اس وقت دنیا میں کہ مدارس کے طبقات میں بھی جو مدارس سے حلقہ احباب تعلق رکھتا ہے وہ بھی بہت زیادہ قابل مثال شخصیت کے مالک نہیں ہوتے۔ عمل کی زندگی بسر کرنا چونکہ ایک مشکل کام ہے اور کرنی ضرور چاہیے، لیکن ایک مشکل کام ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس جگہ پہ ہم تشیع کو سمجھیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے جو اصحاب اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد تھے وہ کیسے دکھائی دیتے تھے ماضی میں ان کے بارے میں صفات کیا تھی۔ حتیٰ کہ آپ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے اگر حالات زندگی دیکھیں تو شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ ان کی شخصیت کے بارے میں اہل سنت علم علماء رجال جو اس عصر کے تھے یا بعد میں آئے، انہوں نے ان کے بارے میں لکھا کہ رات کو بہت قلیل نیند سوتے تھے، بہت قلیل، اٹھ جاتے تھے، عبادات کرتے تھے، دیر تک قرآن پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ فارغ نہیں بیٹھتے تھے۔ انہیں کسی نے کبھی فارغ دیکھا نہیں شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کو۔ یہ صفات اور اوصاف تھے مکتب اہل بیت، مکتب تشیع کے۔ اب برائر وہاں پہ ایک دیندار متدین انسان کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ کوفہ جانتا تھا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام سے نرم گوشہ رکھتے ہیں یا ان سے تعلق اور وابستگی رکھتے ہیں۔ کوفہ میں ان کی جان پہچان ہر کسی کے سامنے اس عنوان سے تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کوفہ میں پہچانے کس عنوان سے جا رہے ہیں، یعنی وہ اس عنوان سے پہچانے نہیں جا رہے کہ یہ مثلاً بالفرض نماز نہیں پڑھتا، خالی فقط ماتم کرتا ہے، یہ صرف قصائد اور فضائل پڑھتا رہتا ہے، اس کا نماز روزے قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ تشیع ہمیشہ پہچانی گئی ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے پہچانی گئی ہے، یعنی اصحاب ائمہ علیہ السلام و شیعان اہل بیت علیہ السلام میں سیرت زندگانی اہل بیت علیہ السلام کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ آج کے دور میں یہ برعکس ہوا ہے، اس لیے اس برعکس ہونے کو ہمیں توڑنا چاہیے، دکھائی دینی چاہیے۔ اگر ابھی آپ اہل بیت علیہ السلام کی زندگانی جیسے تھی اور ان کی سیرت کے نمونے اختیار کر کے زندگی بسر کرنا شروع کریں، ممکن ہے کہ ہمارے معاشرے میں افراد وہ شیعہ قبول ہی نہ اسے کریں، کیونکہ نہیں، شیعہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ظاہری واسقط بھی بنائیں، وہ کہیں گے یہ تو کوئی دیوبندی یا کوئی وہابی آ گیا۔ لہذا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں وہ چہرہ ہی تبدیل کر دیا گیا، اس لیے اس چہرے کو اختیار کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا ابھی ہم جناب برائر کے حالات زندگی پڑھ رہے ہیں تو اس کے پڑھنے کا کیا ہمیں نتیجہ اور فائدہ ملے؟ اصل یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کیسے تھے اور ان کی صفات کیا تھی، ہم ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہو کہ یار یہی سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ روایات میں بھی آئے، امام صادق علیہ السلام سے ایک منقول روایت میں بھی ہے
کہ اگر ایک شخص ایک محلے میں ہمارا چاہنے والا شیعہ موجود ہو اور اس جگہ اس سے زیادہ کوئی بڑا نمازی، اس سے زیادہ کوئی بڑا پرہیزگار موجود ہے، اس سے زیادہ بڑا دیندار موجود ہے، تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، اسے سب سے آگے نظر آنا چاہیے۔ اس موضوع کی روایات ہمارے کتب میں موجود ہیں۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام نے تربیت کی افراد کی، انہیں عبادت کے سلیقے اور آداب سکھائے، انہیں معرفت الہی سکھائی، ان کو دینداری اور دین کے طریقے اختیار کرنے کا درس دیا۔ آج ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے۔ اہل بیت علیہ السلام جس چیز کو اختیار، مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح سند روایت ہے الکافی کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یلبس قلانس بیضاء و یمنیہ و بیضاء مضربہ، کہ 3 ٹوپیوں کا ذکر کیا ہے کہ پہنا کرتے تھے، یعنی اکثر بیشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ ٹوپی کو زیب تن فرماتے تھے۔ یہ جو ٹوپی رکھتے تھے وہ ٹوپی بھی وہ سوراخ والی سفید رنگ کی ہوتی تھی، سوراخ والی، اور ایک ہوتی تھی جو عبادت گزار لوگ اس دور میں پہنا کرتے تھے۔ عبادت گزاروں کے اپنا ایک حلیہ ہوتا ہے، تو اس میں ان کی ٹوپی اختیار کرتے تھے، اور جنگوں میں وہ ٹوپی اختیار کرتے تھے جس کے 2 کان ہوں، یعنی وہ لوہا یہاں تک پہنچا ہوا ہو۔ وہ ایک لوہے کی ہوتی ہے ٹوپی، اور اس در سے یوں کان نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس ٹوپی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، سر پہ رکھتے تھے جنگوں میں۔ اب یہ سیرت رسول، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسو، استمرار پایا جاتا ہے۔ استمرار کس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ زندگی میں مسلسل اس عمل کو انجام دیتے رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے ہاں اصلاً رواج ہی اس کا نہ پایا جائے، اگرچہ علماء میں بھی یہ رواج ہمارے ہے، لیکن اب ثقافت اور کلچر ہی تبدیل ہو رہا ہے۔ جو ٹوپی پہنتا ہے اسے مشکوک نگاہوں سے حوض علمیہ میں ہی دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ کوئی الگ ہی مخلوق آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام، ان کے بارے میں، مونچھوں کے بارے میں تو کثرت سے روایات آئی ہیں ہمارے پاس، اور مختلف الفاظ سے آئی ہوئی ہیں۔ جزا کا لفظ آیا ہے کہ بالکل ہی اکھیڑ دینا، قط کا لفظ آیا ہے، اخذ کا لفظ آیا ہے۔ ہمارے یہاں اب رواج نہیں، اگرچہ واجب نہیں ہے یہ اعمال، لیکن سیرت کی جھلک موجود ہوتی تھی، اس لیے آج اگر مونچھیں چھوٹی کریں تو وہاں پہ اعتراض بن جاتا ہے، یہ پتہ نہیں کوئی سنی آ گیا، کوئی وہابی آ گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا بھی یہی کتابوں میں حلیہ مبارک آیا کہ ان کی مونچھیں یا تھیں نہیں یا بہت ہی ہلکی تھیں۔ بعض ہمارے ادھر خود عرب اساتذہ ہیں، ان سے پوچھا بھی ہم نے، تو انہوں نے اس سے بتایا کہ وہ صاف کرتے تھے مونچھیں۔ اس لیے ہمارے بعض علماء، جیسے بعض مراجع بھی ہیں جیسے آیت اللہ سعید حکیم، وہ مونچھیں نہیں بالکل رکھتے، بعض علماء بھی اس طرح سے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ واجب نہیں تھا اور چہرے سے سازگار ہونا بھی ضروری ہے کہ کوئی بہت برا چہرے کا تاثر نہ پڑ رہا ہو، تو بعض علماء رکھتے ہیں، نہیں رکھتے۔ لیکن سیرت کے باب سے اگر دیکھیں تو سیرت کے باب سے ہمارے سامنے یہ حکم واضح ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ تشیع کے جو چہرہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کی سیرت سے عیاں ہونا چاہیے، وہ اصل تشیع ہے، وہ اصل مکتب ہے، اس کے علاوہ یہ مکتب نہیں ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا کر کے اہل سنت پوری دنیا میں شائع کرتے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے کہ یہ جب 2016 میں توفیق الہی نصیب ہوئی، حج کے لیے گئے، تو مدینہ منورہ میں زیارت کا شرف حاصل ہوا جناب حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کا۔ تو وہاں پہ انہوں نے بڑا سا ایک احاطہ دیوار لگائی ہوئی ہے اور بہت بڑا جنگلہ لگایا ہوا ہے کہ وہ پار بھی نہیں ہو سکتا جنگلہ۔ اس جنگلے سے دور سے وسط میں ایک قبر مبارک نظر آتی ہے جو جناب حمزہ کی ہے۔ تو وہاں پہ قبریں متعدد ہیں اور بھی ہیں، تو پوچھا ان سے کہ اس کے ہسٹری کے بارے میں، افراد پوچھ رہے تھے، ادھر کھڑے ہوتے ہیں افراد سوال جواب کے لیے، تو میں بھی سائڈ پہ کھڑا تھا۔ تو وہاں پہ جو بتانے والا تھا ان میں سے ایک اس طرح بتا رہا تھا کہ یہ کسی نے پوچھا کیوں یہ جنگلہ وغیرہ لگایا، کہتے ہیں ادھر شیعہ آتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، وہ ان قبروں کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ جنگلہ لگایا۔ تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو دعائے کمیل سنی ہے، وہ لوگ تو عبادت اللہ تعالیٰ کی ہی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، دعائے کمیل میں جتنا بھی وہ رب کہہ رہے ہیں، الہ کہہ رہے ہیں، سیدی مولا، وہ امام علی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کو تھوڑی کہہ رہے ہیں۔
اور یہ پروپیگنڈا دیکھیں کس طرح سے وہ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر امور کا پروپیگنڈا عزاداری کے حوالے سے اور دیگر بہت سارے، بہرحال ابھی موضوع سے ہم باہر نکل جائیں گے کہ اس کو ہم چھیڑیں۔ تو خلاصہ کلام، برائر کی صفات سے اندازہ لگائیں کہ شیعہ کا تعارف معاشرے میں کیا تھا، کیونکہ یہ والی باتیں روایات سے نہیں آئیں، یہ تو علماء رجال نے یا اہل سیر و تواریخ نے ذکر کی ہیں، اور یہ معاشرے سے ہی لی جاتی ہیں باتیں، اس لیے معاشرے میں یہ ہمارا تعارف ہونا چاہیے۔ انتہائی عبادت گزار دکھائی دے، بہترین قرآن کریم اچھے انداز سے پڑھنے والا دکھائی دے، حلال حرام میں تمیز کرنے والا ہو، حرام کو ترک کرے، حلال کو ادا کرے، بندگی الہی میں دوسروں سے آگے دکھائی دے، یہ صفات آشکار ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ کلمہ دیکھا کہ آپ نے اس میں بھی پڑھا، جناب مسلم بن اوسجہ کی زندگی میں بھی عابداً ناسکاً، ادھر بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ عابداً ناسکاً، کہ وہ ناسک تھے۔ ناسک یعنی زہد اور عبادت گزار، زاہد اور عابد تھے، حرام امور انجام نہیں دیتے تھے۔ مثلا روڈوں پہ چلتے تھے تو ان کی آنکھیں نیچے ہوتی تھی، گردن نہیں، آنکھیں نیچے کر کے چلتے تھے، نہ کہ سامنے آنکھیں رکھ کے چلیں کہ جس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے چہرے کو دیکھتے رہے، نامحرموں کی طرف بھی نگاہ پڑ جائے اور غیر نامحرم کی طرف بھی۔ اس لیے جو انسان کا پروقار انداز ہے وہ وہی انداز ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے جھلکتا ہے۔ اگلا دیکھیں، قاریًا للقرآن، قرآن کے قاری تھے۔ اصل تو قرآن پڑھنے والے، قرآن کو نشر کرنے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے وہ شیعہ تھے۔ اگر آج ہماری صفوں سے قرآن کریم چلا جاتا اور اس کی مانوسیت ہی نہیں رہتی اور صحیح ادا ہی نہیں زبان سے ہوتا، تو در حقیقت یہ مکتب تشیع سے بندہ دور ہوا ہے۔ قرآن کریم اصل اساس ہے دین اسلام کی، دین تشیع کی اصل اساس قرآن کریم ہے۔ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل البیت، تواتر معنوی کے ساتھ یہ شیعہ سنی کتب میں روایت حدیث مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن کے بغیر تمام شیعہ نہیں ہو سکتا۔ قاری قرآن تھے، اچھے انداز میں قرآن پڑھتے تھے، قرآن حتماً و حتماً ہونا چاہیے، اور اس کو مانوسیت اس کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ اجنبیت۔ اس کے الفاظ معنی یاد کریں، اس سے تعلق قائم کریں، اس کے معنی سے عہد و پیمان ہم جوڑیں، اس کی تعلیمات کو اختیار کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، قرآن ہی کی آیت کو تعارف بنا کے دین اسلام پہنچایا جائے اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی یہ بات ہمارے اسی درس میں آ رہی ہے۔ آپ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی خصوصی سیرت میں اس پہلو کو دیکھیں گے۔ سیرت اہل بیت علیہ السلام میں آپ بار بار دیکھیں گے کہ خصوصاً مد مقابل سے جب استدلال کرتے تو قرآنی آیت سے استدلال کرتے تھے، قرآنی آیت ائمہ اہل بیت علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کی آیات کو ہم زبانی کثرت سے یاد کریں، زبانوں کے اوپر ہمارے ہونا چاہیے۔ انہی میں سے ایک اور صفت اسی طور پہ اسی کے ذیل میں وارد ہوئی ہے کہ مسجد کوفہ میں تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ بعض کتب میں وارد ہوا ہے کہ جناب برائر بن خزیر وہ معاشرے سے کٹے ہوئے لوگ نہیں تھے، وہ ایسا نہیں تھے کہ اپنے گھر جانے کا بس سوچتے تھے یار گھر پہنچوں جیسے ابھی ہوتا ہے کوئی دور دراز علاقے سے سفر کر رہا ہو، جیسے ہم لوگ اپنے وطن عزیز میں جاتے ہیں تو انسان جب ذہنی طور پہ سفر کا سوچ لیتا ہے تو اس جگہ اس کا دل ہی نہیں لگتا، دل اندر سے بند ہو جاتا ہے، کھچ جاتا ہے اس کا، اور وہاں پہ جانے کا بس سوچتا ہے، وہاں پہ جا کے کرنا کیا ہے کوئی اس کا پلان ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے، بس ملیں گے اور کیا کریں گے کچھ پتہ نہیں۔ یہ تو مکتب تشیع کی فکر نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ تو آخری موت کے سانسوں تک ہے، اس کے ذہن میں ساری کی ساری چیزیں ہونی چاہیے، وہ دینداری کو اختیار کرے، دین کو پھیلائے، تعلیم کا برنامہ رکھے، تبلیغ کا وہ اپنے لیے منصوبہ بنائے، وہاں پہ دیندار طبقے کے ساتھ ملحق ہو اور متصل ہو۔ لہٰذا اس کے ذہن کے اندر صرف اور صرف ایک ایسا رخ نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں نے ملاقات کی اور پھر ٹائم پاس کیا اور بیکار ٹائم گزارا واپس آ گیا۔ یہ تو لہو لعب کا ایک سفر ہو جائے گا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں دے گا اسے۔ لہٰذا ضروری کیا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ برائر وہ مسجد کوفہ میں قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ آج کہیں گے بچوں کو قرآن پڑھائیں تو پیسوں کا تصور آنے لگ جاتا ہے، وہ پیسے نہیں لیتے تھے جناب برائر۔ یہ کون سی تشیع ہے کہ قرآن کو بیچنا شروع کر دیں پڑھانے کے عنوان سے، کاروبار شروع کر دیں؟
کاروبار آج کل تو بن گیا، اہل سنت میں تو بہت زیادہ ہے، ادھر سے ہی یہ ایک انحرافی روش جو ہے وہ عاشیوں میں بھی آ گئی ہے۔ وہ قرآن پیسوں کے اوپر پڑھاتے ہیں، مجالس پیسوں کے اوپر پڑھے جائیں، نعتیں پیسوں پہ پڑھے جائیں، نوحے، قصیدے، مرثیت، دین ہے ہی پیسوں کے لیے۔ کوئی تحقیق کرے کہ جب پیسے ملیں گے تب تحقیق کروں، مقالہ تب لکھوں گا جب پیسے ملیں، درس تب دوں گا جب پیسے ملیں۔ یہ تو دین کو فروخت کرنا ہے، یہ تو اموی سوچ تھی، بنو امیہ کے افراد یہ کیا کرتے تھے۔ انہیں جب حج کے اوپر بھیجا تو امام علی علیہ السلام نے والی مکہ کو خط میں یہ لکھا کہ یہ دین کے تھنوں سے دنیا کو کمانا چاہتے ہیں، یعنی دین کو ذریعہ بنا کے دنیا بٹورنا اور سنوارنا چاہتے ہیں، دنیا کو جمع کر کے اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں دین کا سہارا لے کے۔ لہذا دین الہی اس کام کے لیے نہیں ہے۔ بریر جامع مسجد کوفہ میں جا کے وہ قرآن بھی پڑھاتے تھے اور قرات کرتے تھے قرآن کریم کی، اس لیے قاری معروف ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا جو لقب کتب میں وارد ہوا ایک ہی لقب آیا ہے اور وہ ہے سید القراء، قاریوں کے سردار سید القراء ان کا لقب آیا ہے۔ جیسا کہ مسلم بن اوسجہ کا لقب پڑا، ابو الحجل ان کا لقب آیا ہے۔ القاب ہوتے ہیں وہ نام جو معاشرے والے ڈال دیں، اچھائی کی بنیاد پہ یا برائی کی بنیاد پہ یا کسی اور سبب سے، قبیلے وغیرہ یا کسی اور نسبت سے بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو ان کی صفت قاری قرآن اس قدر بڑا نام تھا ان کا کہ ان کو سید القراء بریر کو کہا جاتا تھا۔ یہ اوصاف ہیں بریر کے، یعنی شجاع ہیں، جرت مند ہیں، حالات سے کٹے ہوئے نہیں ہیں۔ ابھی قاری بن جائے تو سیاست اور اجتماعی مسلمانوں کے مسائل سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، جبکہ صحیح السند ہمارے پاس روایت ہے الکافی میں، من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین، جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اصلاً مسلمانوں کے امور کا کوئی اہتمام ہی نہیں کیا، فلیس منا، تو اس کا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کی صبح اس طرح کی ہو، اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے، اپنی مسائل میں وہ بند ایک پڑا ہوا ہے، اور اپنے علاوہ اور اپنے کاموں کے علاوہ کوئی مسلمانوں کے امور کا اسے خیال نہیں ہے۔ لہذا بریر ایسے نہیں تھے، شجاعاً، وہ شجاع جرت مند تھے، حالات سے واقف تھے، اس لیے پہنچ گئے، مکہ پہنچ گئے۔ اسی طرح آپ نے ان کی صفت دیکھی کہ ناسکاً، انتہائی عبادت گزار تھے، قاریاً، قاری قرآن تھے۔ قاری قرآن ہونا ضروری ہے، اس کو بہت ہمیں اپنے ثقافت میں اور اپنے مکتب میں داخل کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن فہمی بھی ہو اور قرآن کی قرات بھی ہو اور قرآن کے اوپر عمل بھی ہو، کیونکہ قرآن اصل اساس دین ہے۔ یہ صفات چند ہم نے مطالعہ کی، تنقیح المقال، کیونکہ علم رجال کی معروف کتب میں سے ہے اور انہوں نے بقیہ جگہوں سے اسے نقل کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم پہلے یہ بحث کر چکے ہیں کہ تاریخ کے فن میں، علم تاریخ میں علم حدیث کے قواعد کو جاری نہیں کیا جائے گا، علم تاریخ کو قواعد تاریخ ہی کے اعتبار سے لیا جائے گا۔ تو اگر ہم تاریخ کے قواعد اور رجال کے قواعد کی رعایت کریں تو یہ والے اوصاف ہمارے سامنے جناب بریر کے تنقیح المقال میں سامنے آتے ہیں۔ کربلا میں جب پہنچے تو کربلا میں ان کے حالات وہ لحوف میں وارد ہوئے، تاریخ کی کتب میں قلیل آئے ہیں، بہت کثرت سے نہیں آئے۔ جناب بریر بن خضیر رضی اللہ عنہ کے لحوف میں کچھ حالات آئے ہیں اور کچھ ذکر کیے ہیں۔ ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے امالی شیخ صدوق میں، کیونکہ 4 صدی ہجری کی یہ کتاب بنتی ہے امالی، اس میں وارد ہوئے ہیں، اور کچھ تبری اور الکامل میں آئے ہیں۔ تو اس کو ہم سب کو جم کر کے انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں، البتہ ترتیب سے۔ شب عاشور ان کی کچھ گفتگو موجود ہے اور کچھ گفتگو ان کی روز عاشور موجود ہے۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ جو ان کا ایک رابطہ ہوا، ایک شب عاشور کی گفتگو کو ذکر کیا گیا ہے اور ایک ان کی گفتگو ذکر کی گئی ہے روز عاشور، لیکن ان دونوں گفتگوؤں سے پہلے ایک اور واقعہ بھی کتب میں نقل ہوا ہے، لیکن یہ بھی شب عاشور ہے یا روز عاشور ہے، یعنی تاسوعہ کا واقعہ ہے یا عاشورہ کا واقعہ۔ اگرچہ واقعے کے ذیل میں یہ نہیں لکھا کہ یہ محرم الحرام کی کون سی تاریخ کو ہے، لیکن اس واقعے میں جو
بعض قرائن موجود ہیں، مثلا امام حسین علیہ السلام کا شدید پیاس کی حالت میں ہونا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ 9 یا 10 محرم ہی کی بات ہے۔ تو امالی شیخ صدوق میں روایت نقل ہے جناب زید بن علی سے۔ جناب زید بن علی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ دریافت کیا، پوچھا کہ مجھے فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق بتائیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے سنا ہے، اور انہوں نے اپنے والد امام سجاد علیہ السلام سے سنا ہے۔ اگرچہ امام باقر علیہ السلام کربلا میں موجود تھے، 4 سال کے تھے، موجود تھے امام باقر علیہ السلام، انہوں نے درک کیا کربلا کو کاملاً، لیکن اس کے باوجود امام سجاد علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ یہ روایت طویل روایت ہے ہمارے ہاں، کیونکہ احادیث میں بہت قلیل پیمانے پہ وارد ہوئے کربلا کے حالات، بلکہ اشارتاً زیادہ تر ذکر ہے، لیکن اس کا شمار ان روایات میں ہوتا ہے کہ جس میں قدر تفصیل کے ساتھ ہیں، اور یہ تاریخی قرائن کتب تاریخ و سیر میں جو مضامین آئے ہیں اور علماء رجال نے جو صفات بیان کی ہیں، اس کی مطابقت کی وجہ سے یہ روایت ہمارے لیے ایک معتبر روایت بن جائے گی۔ اگر فقط سند کے اوپر ہی ہم اکتفا کریں تو ممکن ہے سند میں ہم کوئی اشکالات کر سکیں، لیکن اس کے جو متن ہے اس متن کو جب ہم دیگر کتب تاریخ و سیر سے موازنہ کرتے ہیں تو اس کا ایک اعتماد اور اعتبار، یعنی قرائن اور شواہد کو جمع کیا جائے تو اس کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے امام صادق علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام کے زبانی ذکر کیا، ثم اقبل آخر من عسکر عمر بن سعد، تو پھر ایک اور آگے بڑھا لشکر عمر بن سعد سے، یقال له محمد بن اشعث بن قیس کندی، کہ یہ محمد بن اشعث بن قیس کندی تھا۔ یہ اب آگے آیا، اس سے پیچھے ذکر ہوئے ہوئے حالات، تو ممکن ہے کہ یہ روز عاشور کی گفتگو ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تاسوعہ کی ہو۔ محمد بن اشعث، اس کا تعارف پہلے گزر چکا ہے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جو اشعث بن قیس کا بیٹا ہے، اور امام صادق علیہ السلام کی روایت بھی وارد ہوئی ہے الکافی میں کہ امام فرماتے ہیں کہ باپ امام علی علیہ السلام کے قتل میں شریک تھا اشعث بن قیس، اور جو بیٹی ہے اشعث بن قیس کی وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے قتل میں شریک ہے، اور جو بیٹا ہے محمد بن اشعث یہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہے۔ اس لیے محمد بن اشعث یہ وہی شخص ہے کہ جس نے عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ دربار میں ہوتا تھا، اور جناب عروہ بن ہانی بن عروہ ان کے خلاف ان کے گھر میں گیا اور گھر سے پکڑ کے لے کے آیا۔ 3-4 بندے گئے تھے، عمر بن حجاج، ان میں سے ایک محمد بن اشعث بھی تھا، یعنی یہ شروع سے ہی امویوں کے ساتھ رہا ہے۔ کندی قبیلہ بالخصوص ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اس کے وابستگی زیادہ تھی، جیسے حجر بن عدی رضی اللہ عنہ وہ بھی کندی قبیلے سے تھے، لیکن اشعث بن قیس چونکہ یہ خلیفہ اول کا بہنوئی بھی ہے اور محمد بن اشعث کے ماموں بھی خلیفہ اول ہی ہیں، لہٰذا یہ حکومت کے اندر ایک اثر رکھتے تھے، اور آذربائیجان جیسے علاقے کی ایک طویل حکومت اسی کے باپ اشعث بن قیس کے ہاتھوں میں رہی ہے۔ اشعث بن قیس یعنی محمد بن اشعث کا شمار ان قاتلان امام حسین علیہ السلام میں ہوتا ہے کہ جن کے والد گرامی کو اہل سنت صحابہ کرام سے تعبیر کرتے ہیں۔ عمر بن سعد وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے، سعد بن نبی وقاص ان کا بیٹا ہے۔ محمد بن اشعث یہ بھی صحابی رسول اشعث بن قیس کا بیٹا ہے، اور شمر بن ذی الجوشن یہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ ذی الجوشن سے باقاعدہ روایات اہل سنت کتب میں آئی ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بعض صحابہ کرام کی اولادوں میں سے بعض افراد انہی لشکر قاتلان امام حسین علیہ السلام میں شمار ہوتے ہیں۔ محمد بن اشعث یہ آگے بڑھا، اب اس کا مکالمہ دیکھیں۔ اشعث بن قیس کو اگر روایات اہل بیت علیہ السلام آ کے آشکار نہ کرتی تو مکتب تشیع کے لیے آشکار نہ ہوتا کہ اس کا شمار امام علی علیہ السلام کی مخالفین میں ہوتا ہے۔ یہ روایات نے آ کے بیان کیا، کیونکہ اس کا باپ جو محمد بن اشعث بن قیس تھا، محمد کا باپ، یہ آذربائیجان کا والی تھا، حکمران تھا حضرت عثمان بن عفان کے دور میں، اور امام علی علیہ السلام کی جب حکومت آئی تو یہ مستقر تھا، ادھر موجود تھا۔
لیکن یہ بیت المال میں اس کے خیانت کے جو مسائل ہیں وہ امام علی علیہ السلام تک پہنچے. امام نے اسے حاضر کیا. جب حاضر کیا تو بڑی مشکل سے یہ حاضر ہوا اور وہاں پہ بہت مشکل سے آیا. امام علیہ السلام نے اس سے پیسے لیے جو غبن کیا ہوا تھا اور بقیہ اس کے جو حصہ بنتا تھا لوٹا دیا اور پھر آذربائیجان پہ اس کو واپس رکھا. جنگ صفین میں اس نے آگے بڑھ بڑھ کے حصہ لیا تھا اشعث بن قیس، یہاں تک کہ وہ جو معروف واقعہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے پانی بند کر دیا، جو نہر فرات کا پانی تھا وہ بند کر دیا امام علی علیہ السلام اور ان کی فوج پہ. وہ بند رہتا تو 2 دن میں یا 3 دن میں شکست کھا جاتی امام علی علیہ السلام کی فوج. تو بڑے انہوں نے خط و کتابت یا بندے بھجوائے، یعنی معاملہ کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا یہ ہماری جنگی چال ہے، ہم تو یہ پانی نہیں کھولیں گے. تو تب امام علی علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں سے ایک اس کے جملات یہ بھی ہیں کہ اپنی تلواروں کی پیاس ان کے خون سے بجھاؤ، جس نے ایک تحول اور ایک جوش برپا کر دیا، اور 12,000 یا 11,000 کا ایک دستہ بنا کے بھیجا. اس دستے کی رہنمائی اور اس دستے کی سپہ سالاری وہ بھی اشعث بن قیس ہی کر رہا تھا، اور کندی قبیلے کے تھے سارے. اور اشعث بن قیس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور وہ چشمہ چھین لیا ان سے. جب چھین لیا تو امام علی علیہ السلام نے اس گھاٹ سے پانی کو بند نہیں کیا، اور چرند پرند تمام کے تمام لوگوں کے لیے، دوست دشمن سب کے لیے وہ پانی انہوں نے مباح قرار دیا اور وہ آ کے اسے بھر کے لے جاتے. انہوں نے یہ والی جنگی چال، پانی بند کرنے والی جنگی چال نہیں چلی. یہ خاندان نبوت کی خصوصیات میں سے ہے، یہ اعلیٰ ظرفی ہے، یہ بلند ترین شخصیت امیر المومنین علیہ السلام ہے. لیکن آپ دیکھیں اشعث بن قیس کے معاملات، امام علی علیہ السلام کے دور میں آذربائیجان جیسے بڑے ایک علاقے کا حکمران بھی ہے، اچھا جنگوں میں آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا، یعنی بہت شجاع اور بہادر تھا، جنگوں میں گھبراتا نہیں تھا. اچھا پھر اس کی خدمات بھی ہیں، جیسے یہ مسائل ہیں اس میں. جنگ نہروان میں بھی یہ موجود تھا، کسی جنگ میں بھی امام علی علیہ السلام کی کسی جنگ میں بھی یہ پیچھے بھاگا نہیں. سوال پیدا ہوگا اگر یہ والے ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی روایات نہ آتی، اس کی شخصیت آشکار ہوتی ہمارے سامنے، اسے تو ہیرو شمار کر رہے ہوتے. لہذا اہل بیت علیہ السلام نے آ کے اس کی شخصیت کو عیاں کیا. اگرچہ تاریخ میں بعض واقعات ہیں، نہروان میں امام نے جب جنگ نہروان ختم ہو گئی تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دوبارہ جنگ صفین کی طرف رخ کرو، تو یہ کھڑا ہو گیا اشعث بن قیس اور اس نے شدید مخالفت کی، اور پھر امام علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں کہ اپنا پورا دستہ لے کے واپس کوفہ پہنچ گیا. لہٰذا اس طرح سے اس کی چیزیں تھیں، یعنی منافقانہ روش موجود تھی، خوارج کے ساتھ اندر ہی اندر موجود تھا، دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا. یہی وجہ بنی کہ اس کی اولاد وہ دکھائی دی ہمیشہ دشمنان اہل بیت کے ساتھ. اس لیے محمد بن اشعث بن قیس اس لیے وہ بنو امیہ کے ساتھ آ گیا. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ظاہری طور پہ اشعث بن قیس کس کے لشکر میں شمار ہوتا تھا؟ یعنی میل ملاپ اس کا اور اس کے گھرانے کا، اس کے قبیلے کا، وہ اس کے گھر میں باتیں وہ کس کی ہوتی تھیں؟ وہ امام علی علیہ السلام کی ہوتی تھیں، وہ ان کے فرزندان امام حسن مجتبی و امام حسین علیہ السلام کی ہوتی تھیں. اب ادھر آپ دیکھیں محمد بن اشعث کس طرح سے برتاؤ کرتا ہے اور کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے دو چار ہوتا ہے. فقال یا حسین، محمد بن اشعث آگے بڑھا اور کہا اے حسین بن فاطمہ، ایت حرمت لک من رسول اللہ لیست لغیرک، آپ کا رسول اللہ سے وہ کون سا ایسا تعلق ہے، وہ کون سا ایسا ربط ہے کہ جو دوسرے کو حاصل نہیں ہے اور آپ اس میں ایک امتیاز رکھتے ہیں؟ آپ کو تو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، جو آپ کا رسول اللہ سے تعلق ہے وہی ہم سب کا تعلق ہے رسول اللہ سے. کون سا ایسا آپ نے خصوصیت آپ کو رسول اللہ سے حاصل ہے جو دوسروں کو حاصل نہ ہو؟ فقال الحسین هذه الآیہ، امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34 ہے. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام قرآن کریم سے کیسے استدلال فرماتے ہیں، اور یہ روش استدلال یہ مکتب تشیع کا خاصہ ہونی چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃً، کہ بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو چن لیا، و آل ابراہیم
اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آل کو چنا، اختیار کیا، وآل عمران اور آل عمران کو چنا، کس کے اوپر؟ علی العالمین، عالمین کے اوپر اللہ نے ان کو انتخاب کیا، کس اعتبار سے؟ ذریتاً، ذریت کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے۔ اس لیے یہ خصوصیت ہے، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری خصوصیت ہے کہ میں ذریت رسول ہوں، تم ذریت رسول نہیں ہو۔ ثم قال واللہ ان محمدا لمن آل ابراہیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا امام حسین نے کہ قسم بخدا وہ آل ابراہیم میں سے ہیں، وَإِنَّ الْعِطْرَةَ الْهَادِيَ لَمِنْ آلِ محمد، اور جو عطرت ہادیہ ہے، یہ ہدایت کرنے والی عطرت اہل بیت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے۔ اس کے بعد فَرَفَعَ الْحُسَيْنُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، پھر آسمان کی طرف امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر بلند فرمایا اور کہا اللہم اری محمد بن عشر ذلا فی هذا اليوم لا تعزه بعد هذا اليوم ابدا۔ اب امام حسین علیہ السلام کی دعا وہاں پہ، یعنی اسے بد دعا دی امام حسین علیہ السلام، کیونکہ آ کے توہین کی امام حسین علیہ السلام کی، اور آ کے ٹکراؤ اس نے کیا امام حسین علیہ السلام سے۔ امام حسین علیہ السلام نے ادھر ہی بد دعا دی اور کہا کہ اے پروردگار، محمد بن اشعث کو آج کے دن میں وہ ذلت دکھا کہ اس دن کے بعد اسے کبھی عزت نہ ملے، کبھی عزت اسے میسر ہی نہ آئے، ایسی ذلت میں آج اسے ڈال دے محمد بن اشعث کو کہ جس کے بعد وہ کبھی بھی اس دن کے بعد عزت کو نہ دیکھے۔ فعرض له عارض، پھر محمد بن اشعث کو ایک مصیبت پیش آئی۔ فخرج من العسکر، وہ اپنے خیمے سے نکلا تھا، وہی لشکر سے نکلا باہر، یتبرز، تاکہ وہ باہر آئے۔ فصلت اللہ علیہ اقربا، تو ایک بچھو جو ہے وہ اس کے اوپر مسلط ہو گیا، ایک بچھو سے جا کے چمٹ گیا۔ فلذعہ، اور اس نے اسے خوب کاٹنا شروع کیا۔ فمات بادی العورہ، یتبرز سے مراد یہ ہے کہ وہ اصل میں نکلا تھا باتھ روم کے لیے، صحیح، بول و براز کرنے کے لیے نکلا تھا، اور وہاں پہ گیا تو بیٹھا، جیسے ہی بیٹھا ہے تو اس کو آ کے ایک بچھو نے ڈس لیا، اور جب وہ مرا تو اس طرح برے طریقے سے مرا کہ اس کی شرمگاہ عیاں تھی، ظاہر تھی اس کی شرمگاہ، اور انتہائی ذلت اور پستی سے مرا، کیونکہ انسانی بدن میں سب سے زیادہ انسان جس کی حیا کا احساس کرتا ہے وہ اس کی شرمگاہ ہے، اور انسان کو اپنی ذلت سب سے زیادہ کب محسوس ہوتی ہے؟ جب اس کی شرمگاہ کا کوئی حصہ عیاں ہو جائے۔ اس لیے وہ ایک مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے عزت اور ذلت کے اعتبار سے، اس کے لیے کوئی مسلم غیر مسلم کی تمیز نہیں ہونا ضروری، وہ احساس ہر انسان کے وجود میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے انسان سب سے پہلے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنی شرمگاہ کو بچاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے بعض اصحاب ائمہ علیہم السلام، ان کے بارے میں وارد ہوا ہے، بعض اس مسئلے میں اتنا حساس تھے کہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے، جیسے فضیل بن یسار رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے، امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، کہ وہ دعا کرتے تھے پروردگار جب میں مر جاؤں تو میت جب میں ہو جاؤں تو غسل میت دیتے ہوئے کفن دفن کے مورد میں بھی میری شرمگاہ کبھی عیاں نہ ہو۔ تو یہ اس شخص نے پھر بتایا امام صادق علیہ السلام کو کہ میں ایک عجیب چیز فضیل بن یسار کی طرف دیکھی کہ جب میں اسے غسل دیتا تو اس کا ہاتھ اپنی شرمگاہ سے نہیں اٹھتا تھا، جیسے جیسے دیتا ہے اس کا ہاتھ شرمگاہ کے اوپر آ جاتا۔ تو امام علیہ السلام نے پھر دعا دی فضیل بن یسار کو، اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی، یعنی شرمگاہ کبھی آشکار اور ظاہر نہیں ہوئی فضیل بن یسار کی۔ حتیٰ کہ بعض دعاؤں میں بھی ہے کہ انجانے میں بعض اوقات ایسا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ انسان کچھ لمحوں کے لیے عیاں ہو جائے تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ یہ ذلت کا سب سے بڑا مقام ہوتا ہے، اور انسان کی عزت جو ہے وہ انہی چیزوں سے وابستہ ہے، حتیٰ کہ ناموس خاتون کو بھی اسی طرح سے عورہ کہا گیا ہے عربی زبان میں، عربی زبان سے اردو میں عورت آیا ہے، عورہ کہتے ہیں شرمگاہ کو، یعنی وہ مرد کے لیے اسی طرح کی حیثیت رکھتی ہے خاتون جیسے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح سے اسے خاتون کی اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔
اور جو خواتین کسی مرد کی خواتین اگر اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتی تو وہ اس کے لیے ویسے ہی بدنامی کا سبب بنتی ہے جیسے گویا کہ اس نے اپنی شرمگاہ کو عیاں کر دیا ہو۔ تو یہاں پہ اسے ایک بہت بڑی ذلت ملی اور محمد بن اشعث اس روایت کے مطابق اسی جگہ پہ ہلاک ہوا، عسکر سے باہر نکلا تاکہ وہ لیٹرین باتھ روم جائے، اور وہاں پہ بیٹھا ہے تو وہاں پہ ایک چمٹ گیا اسے بچھو، اور اتنا اس بچھو نے اسے ڈسا، اتنا بچھو نے ڈسا سخت طریقے سے کہ وہاں پہ وہ مر گیا، اور گندگی کے ساتھ شرمگاہ عیاں تھی، اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد آگے وارد ہوا ہے اسی روایت کے اندر ایک گفتگو وارد ہوئی ہے بریر بن خضیر رضی اللہ عنہ کی۔ دیکھیں کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو ان لوگوں نے تنگ کیا۔ کربلا میں بس اتنا واقعہ نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام جدا ہے اور وہ جدا ہے، ان کے سپاہی آتے تو لڑ کے بات ختم، یہ آتے تھے امام حسین علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے، ان کے اوپر بار بار حملے کی کوشش کرتے تھے، کہتے تھے کہاں ہے حسین، اس سے کو باہر نکلے ہم سے جنگ کریں۔ وہ تاریخ کی کتب میں مثلا آئے اور اونچی آواز میں کہنے لگے تم میں سے کون سا ہے حسین، جیسے پہچانتے نہیں اور وہ ڈر کے نعوذ باللہ چھپا ہوا ہے، تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے اونچی آواز میں کہا تو ایک صحابی آ کے اسے سخت ترین طریقے سے جواب دیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی بد دعا کی، اور جب بد دعا کی تو وہ جو بندہ اس طرح سے توہین کر رہا تھا وہ ابھی نہر فرات کے پاس نہیں پہنچا، یعنی وہ واپس پلٹا ہی ہے تو اس کے گھوڑا جو ہے وہ بدک گیا، اور اس کی رکاب میں اس کا ایک پاؤں پھنس گیا، اور وہ بھاگا نہر فرات کی طرف، اور جو پتھر آتا، جو زمین کا ٹکڑا آتا، کوئی درخت آتا اور اس سے وہ ٹکراتا جاتا اس کا سر اور اس کا بدن، یہاں تک کہ وہ پورے طریقے سے اس کی موت واقع ہوئی اور ٹکڑے ٹکڑے اس کے گھوڑے نے اسے کر دیا۔ اس لہٰذا جس نے بھی امام حسین علیہ السلام سے آ کے اس طرح سے توہین کا برتاؤ کیا، کربلا کے واقعات میں یہ آیا ہے۔ جیسے محمد بن اشعث نے کہا کہ حسین تیری کیا نسبت ہے، تجھے کون سی خصوصیت رسول اللہ سے حاصل ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا کیسے برے طریقے سے اسے موت واقع ہوئی۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ اس میں امام حسین علیہ السلام فَبَلَغَ الْعَطْشُ مِنَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ، کہ جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی پیاس ہے وہ اپنی اوج کو پہنچ گئی۔ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِّن شِيعَتِهِ، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کا ایک شیعہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، یقال له یزید بن حسین حمدانی، یعنی بریر بن خضیر حمدانی۔ قال ابراہیم بن عبداللہ راوی الحدیث، راوی جو حدیث کا راوی ہے ابراہیم بن عبداللہ، وہ بیان کرتا ہے ہوا خال ابی اسحاق حمدانی، یہ ابو اسحاق حمدانی کا خالو خال یعنی ماموں ہے، یعنی ابو اسحاق حمدانی صحابی گزرے ہیں، اختلاف ہے، آیا امام علی علیہ السلام کے نام سے بھی ایک صحابی کا تذکرہ ہے اور ایک امام صادق علیہ السلام کے صحابی کا بھی تذکرہ ہے۔ اختصاص شیخ مفید میں امام علی علیہ السلام کے صحابی کے نام سے جو تذکرہ وارد ہوا ہے اس میں ان کی بڑی اعلیٰ صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ قاری قرآن تھے، قرآن کے کریم کو رات کو ختم کیا کرتے تھے، بہت عبادت گزار تھے۔ ابو اسحاق حمدانی سبعی یا سبعی کے نام سے یہ معروف ہیں، تو ان کے یہ ماموں تھے ابو اسحاق حمدانی کے۔ فقال یبن رسول اللہ، بریر آئے امام حسین علیہ السلام، فبلغ العطش علی الحسین واصحابہ، پیاس اپنی اوج کو پہنچ گئی، اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب بہت زیادہ پیاس کی شدت کو محسوس کرنے لگے۔ تو تب بریر آئے اور کہا امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کے، اے فرزند رسول، اتأذن لی فاخرج الیہم، آپ مجھے یہ اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں، فاکلمہم، اور ان سے میں بات چیت کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی، فاذن لہ، اسے اجازت دی، فخرج الیہم، بریر گئے یزیدی لشکر کے پاس، کافی قریب چلے گئے یہاں تک کہ بات چیت ساری سن سکیں، یعنی لشکر والے اور دیگر افراد سن سکیں، کافی قریب چلے گئے۔ فقال، اور کہا، یا معشر الناس، اے لوگو، ان اللہ عز وجل بعث محمدا بالحق، اللہ نے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بشیرا و نذیرا، بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ،
اور اللہ نے اپنے اذن سے اپنی طرف بلانے والا قرار دیا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک روشن چراغ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ وَهَذَا مَاءُ الْفُرَات، یہ پانی فرات کا ہے، تَقَعُ فِيهِ خَنَازِيرُ السَّوَادِ وَكِلَابُهَا، دنیا جہاں کے سور، خنزیر اور کتوں کے لیے تو یہ پانی تم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ، اور اسی پانی کے اندر تم نے اس پانی اور فرزند رسول کے درمیان تم نے رکاوٹیں ایجاد کر دی ہیں۔ فَقَالُوا، تو وہ لوگ کہنے لگے سارے، یا یزید یا بریر، فقد اکثرت الکلام، کہ تم زیادہ ہی باتیں کرنے لگ گئے ہو، فَقْفُف، خاموش ہو جاؤ، فَوَاللَّهِ لَيَعْطِشُ الْحُسَيْن، حسین اسی پیاس کی حالت میں رہیں گے، اس لیے اپنا منہ بند کرو، ادھر سے جاؤ۔ کما عطش من کان قبلہ، جیسے پہلے حسین سے پہلے والے جس طرح سے اس دنیا سے گئے ہیں اور پیاس کی شدت کو محسوس کیا ہے، حسین کا حال بھی ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ فقال الحسین، حسین علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بلا لیا اور کہا اقعد یا بریر، کہ تم بیٹھ جاؤ، بریر تم بیٹھ جاؤ۔ یہ ایک گفتگو ہے اصحاب اہل بیت اصحاب امام حسین علیہ السلام میں۔ بریر اس اعتبار سے واحد ایک صحابی ہیں کہ جنہوں نے جا کے باقاعدہ گفتگو کی اور اپنی گفتگو کے ذریعے سے اس پانی کی جو رکاوٹیں اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ یعنی پانی کا مطلب ایک مسئلہ تھا اس دور میں، یا اس دن میں بہت بڑا ایک مسئلہ تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے، اور بریر نے ایک ایسا کلام کیا جس کلام کی وجہ سے لشکر کے اندر ایک ہلچل مچ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا کہ اللہ نے انہیں مبعوث کیا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، بشیرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذن و سراجا منیرا، اور اس سے تعارف کرا کے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کو تو تم نے پانی سے منع کیا ہوا ہے، اور پورے جہاں کے خنزیروں اور کتوں کے لیے یہ پانی تم نے آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ لیکن بریر کو دیکھا کہ ان لوگوں نے سختی سے بٹھا دی اور بریر اس طور پہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد شب عاشور کی ایک گفتگو وارد ہوئی ہے، وہ میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ شب عاشور میں وبات الحسین و اصحابہ طول لیلہم، کہ یہ بدایہ و نہایہ اور تاریخ طبری سے میں پڑھ رہا ہوں کہ شیعہ کتاب سے نہیں ہے فقط، یہ ابن کثیر دمشقی جو انتہائی متعصب ہے اس نے بھی یہ سارے واقعات لکھے۔ تاریخ طبری ابن جریر طبری 310 متوفہ 310 وفات 310 ہجری میں ہے، اس نے بھی یہ واقعات لکھے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے وبات الحسین و اصحابہ، امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے رات بسر کی طول لیلہم، ان کی جو رات ہے وہ پوری کی پوری رات یصلون، نمازیں پڑھتے رہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور استغفار کرتے رہے، وَيَدْعُونَ، بارگاہ الہی میں دعا کرتے رہے، وَيَتَضَرَّعُونَ، اور اللہ کی بارگاہ میں آہو گریا و بکا کرتے رہے، وَخُيُولُ حَرَسِ عُدُوِّهِمْ، اور جو ان کے دشمن تھے لشکر یزید، یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ وہ اعمال ہیں، شب عاشور وہ رات ہے کہ جس رات کے اعمال جو ہیں وہ دشمنوں نے بھی بیان کیے ہیں، یہ وہ رات کے اعمال ہیں جو اہل سنت کتب میں بھی وارد ہوئے ہیں۔ اس لیے شب عاشور کوئی چھوٹی رات نہیں ہے، وہ واقعی عبادتوں کی رات ہے۔ اور کون سے اعمال کریں خود یہ بیان کر رہے ہیں، یصلون ویستغفرون ویدعون ویتضرعون، یعنی استغفار میں رات گزاریں، دعاؤں میں رات گزاریں، گریا و بکا اور تضرع میں یہ رات گزرنی چاہیے۔ رات گزری، اچھا یہ لشکر یزید کیا کر رہا تھا؟ کیونکہ ابھی تو ایک رات کے لیے امان حاصل کی تھی، آپس میں توافق ان کا ہوا اور امان مل گئی، تو اس لیے اب لشکر یزید والے آرام سے گھوڑوں کے ارد گرد آ رہے ہیں۔ خیمے کے باہر امام حسین علیہ السلام نے رکھے ہوئے تھے بندے، لے دربان کے طور پہ رکھے ہوئے تھے، لیکن لشکر کے طور پہ آمادہ نہیں کیے ہوئے تھے، اس لیے ان کے دشمنوں کے جو گھوڑے ہیں، گھوڑ سوار، وہ آتے تدور من ورائہم، تو وہ ان کے ارد گرد اور پیچھے چکر لگاتے۔ علیہا عزرۃ بن قیس الحمسی، انہی میں ایک شخص تھا عزرہ بن قیس الحمسی، وہ بھی اسی طرح سے چکر لگا رہا تھا۔ والحسین یقرأ، اور حسین علیہ السلام وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، سورہ آل عمران 178 179،
آیت کریمہ ملاحظہ کریں اور سیرت اہل بیت بھی ادھر سے ملاحظہ کریں۔ واقعاً اگر قرآن سے انسیت نہ ہو اور قرآن یاد نہ ہو، اگر ایک دینی طالب علم کو قرآن یاد نہ ہو اور اس کی آیات یاد نہ ہو، اور وہ پھر کہ میرا مکتب تشیع سے بھی تعلق ہے اور امام حسین علیہ السلام سے بھی تعلق ہے، تو سیرت حسین یہ نہیں ہے۔ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وہ آیات کی تلاوت کرتے تھے، لہٰذا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کی زبان کے پر آیت ہو۔ یہ ثقافت تشیع، یہ مکتب تشیع تھی۔ بریر قاری قرآن ہیں، مسلم بن عوسجہ قاری قرآن ہے، یہ قرآن پڑھا کرتے تھے، اور آج اس کو طالب علم کوئی اہمیت ہی نہ دے تو بہت تعجب آور ہے یہ بات۔ لہٰذا قرآن در قرآن ہماری زبانوں پہ اور زندگی میں داخل ہونا چاہیے۔ آیت کریمہ ہماری زبانوں پہ بہترین طریقے سے ہمارے ذکر اور ورد کی صورت میں ہونی چاہیے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان نہ کریں، اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، ہم نے یہ جو انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے یہ ان کے لیے خیر ہے۔ یعنی یہ گمان نہ کریں کہ تمہیں جو زندگی ملی ہوئی ہے کہ ابھی نہیں مر رہے، کل کا دن بھی ہے، اس کے بعد بھی دن ہے، خصوصاً جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کافرین یہ نہ سمجھیں ہم زندہ ہیں اور یہ مر رہے ہیں، ہم زندہ ہیں اور یہ مثلا قتل ہو رہے ہیں، تو ہم نے جو انہیں ڈھیل دی ہے یہ ڈھیل ان کے لیے، ان کی جانوں کے لیے خیر نہیں ہے۔ انما نملی لہم، ہم نے فقط اور فقط اس لیے یہ ڈھیل دی ہے، زندگی کے چند دن اور انہیں اس لیے دے دیے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ مزید یہ لوگ گناہ کریں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہین، انتہائی اہانت آمیز ایک عذاب ان کے لیے ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو کیوں اس طرح سے قرار دیا ہے؟ تاکہ خبیث اور طیب میں فرق ہو جائے۔ یہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا ایک فلسفہ بھی بیان ہوا ہے، خبیث اور طیب میں فرق ہو جائے۔ ہر بندے کی روح میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ یہاں تک کہ اس کے عمل کے ساتھ آشکار ہو جائے اور پھر مر جائے وہ، یعنی اس کی عمل، کیونکہ نیت اور عمل کے اوپر ہی آخرت میں جزا ہے۔ نیت، اس کے اندر جو چیز موجود ہے وہ نیت بنے گی اور نیت بن کے عمل سے ظاہر ہو جائے اور پھر یہ مر جائے، اور یا خبیث مرے گا یا طیب مرے گا۔ اس لیے زندگی کے دن اللہ نے کیوں رکھے میں؟ یہ فلسفہ حیات ہے ہمارے لیے۔ فلسفہ حیات اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے حتماً گھر ہی آباد کرنے ہیں، حتماً ہم نے سیر و سیاحت ہی کرنی ہے، فارغ آگے سونا کھانا پینا ہی ہے اور پھرنا وغیرہ ہے۔ فلسفہ حیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ طیب طیب ہو کے سامنے آ جائے، یعنی وہ بیج جس نے درخت تناور بننا تھا اور اس سے ثمرہ اور پھل آشکار ہونا تھا، اگر وہ بیج قبل اس کے کہ زمین میں دفن ہو اور پھر اس کی نشو و نما ہو، اس سے پہلے اسے توڑ دیا جائے تو وہ مقصد حل ہوگا؟ اب درخت تو لگنا ہی لگنا ہے، کیونکہ درخت بنے گا اسے مہلت چاہیے۔ بیج کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ اسے اتنی فرصت اور مہلت اور دن چاہیے کہ یہ وہاں پہ آئے، اس کی نشوونما ہو، نشوونما ہونے کے بعد اس کے اوپر پھل لگے، وہ پھل آ کے اس کا تعارف کرائے گا یہ کڑوا ہے یا یہ میٹھا ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے یہ فرصت اور یہ مہلت دی ہے کہ تم نے خبیث بننا ہے یا طیب بننا ہے، اپنے اندر کیا تم نے آباد خود کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، دونوں اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ فجور سے خبیث بنے گا، تقوی سے طیب بنے گا۔ اب ہر انسان کے اپنے اوپر ہے وہ کیا کرے۔ زندگی کے یہ دن، اس دنوں کو فرصت سمجھے۔ مومن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کیوں دن رکھے ہیں؟ طیب بن جائے۔ اور اگر کافر کو ڈھیل دی ہے تو اور اس کی خباثت میں اضافہ ہو تاکہ اس کو مزید عذاب ملے، کیونکہ انسان کی نیت اور عمل کے اوپر ہی آخرت میں عذاب ہے۔ تو اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا ہے ہمارا فلسفہ حیات بھی یہی ہے، اپنے زندگی کے دنوں کو، کل بھی ہمیں ایک دن اور مل جائے، پرسوں مل جائے، تاکہ مزید طیب ہو سکے، مزید پاکیزہ ہو سکے۔ لیکن اپنے اندر طیب پن کو ابھارا ہوگا تو طیب ہوں گے۔ اللہ کے بارے میں سوء ظن قائم کر لیں، اللہ تو یار میری نہیں مانتا، میں تو دعائیں کر کر کے مر گیا ہوں، وہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اس نے تو میرے لیے کام ہی نہیں کرنا، میں ہی ایک ایسا بد نصیب رہ گیا تھا جس کے ساتھ یہ ہونا تھا۔ یہ وہ نفس کی گہرائی میں شیطانی آوازیں ہیں
کہ جو انسان کے روح کے کانوں کے اندر جا کے پڑتی ہیں اور انسان کو گمراہ کرتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان نے اپنے نفس میں اگائی ہوتی ہیں، نفس کے اندر کی آوازوں کو دبا دیں سختی کے ساتھ۔ اور کس کو ابھاریں؟ یہ قرآنی آیات کو۔ قرآنی آیات یاد ہی نہ ہوں، کبھی پڑھی نہ ہوں، کبھی اسے زبان سے ادائی نہ کیا ہو، تو کس طرح قرآن سے تعلق قائم ہوگا؟ واقعاً بہت تعجب کی بات ہے کہ اگر ایک بندے کو زبان پہ قرآن جاری نہیں ہوتا یا قرآنی آیات آتی نہیں ہے اور کہے کہ میرا تعلق مکتب تشیع سے ہے، میں امام حسین علیہ السلام کو مانتا ہوں اور ان کے اصحاب کی بڑی قدر کرتا ہوں، یہ اس کا کون سا تعلق ہے؟ سال ہر سال اس کے حوزہ علمیہ میں گزر جائیں، ایک آیت ہی اسے صحیح طرح نہیں آتی، اسے ایک روایت ہی صحیح طریقے سے نہیں آتی۔ اسے پوچھو آیت روایت پڑھی ہے، کہتے نہیں وہ تو ابھی تک نہیں پڑھی، امتحان بڑے پاس کیے ہیں۔ یہ کون سی اس کی زندگی ہے؟ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے کلام دیکھیں، امام حسین علیہ السلام وہ ان کے دلوں کے اوپر آ کے ہدایت کے نور کو پھیلانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ دریچے کھل جائیں ان لوگوں کے لیے۔ جس طرح حر اور زہیر آ کے لشکر حسینی میں داخل ہو کے وہ فوزاً عظیمہ کے اوپر فائز ہو گئے، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام ان کی بھلائی کو چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے مضمون دیکھا کہ کیا آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ تم یہ نہ سمجھو تمہیں جو ڈھیل ملی ہوئی ہے، یہ جو گھوڑے آس پاس دوڑانے والے ہیں، تمہارے نفوس کو جو تھوڑا سا اور زندہ رہنے کا موقع مل گیا تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، یہ اور تمہارے لیے بدترین چیز ہے، کیونکہ لہم عذاب مہین۔ فَسَمِعَهَا رَجُلٌ مِّن تِلْكَ الْخَيْلِ الَّتِي كَانَتْ تَحْرُسُ مِنْ أَصْحَابِ ابن زیاد۔ انہوں نے نا ایک قسم کی محاصرہ بنایا ہوا تھا خیموں کے گرد، اس لیے آتے جاتے تھے، کبھی ادھر سے آ رہے ہیں کبھی ادھر سے آ رہے ہیں، ارد گرد ایک جس طرح چوکیدار نہیں ہوتے کھڑے ہوئے، اس طرح سے یہ چوکیداروں کی طرح کھڑے تھے۔ تو انہی میں سے ایک شخص نے یہ آیت کریمہ سن لی امام حسین علیہ السلام سے کہ امام حسین علیہ السلام پڑھ رہے ہیں اور ابن زیاد کے ایک بندے نے سن لی۔ فقال نحن ورب الکعبہ طیبون، تو اونچی آواز میں کہنے لگا کہ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم لوگ طیبون میں سے ہیں۔ وَمَيَّزَنَا اللَّهُ مِنْكُمْ، اور تم لوگوں سے اللہ نے ہمیں جدا کر کے دکھا دیا ہے اس میدان میں۔ قال فعرفتہ، کہ وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے اسے پہچان لیا۔ فقلت لبریر بن خضیر اتدری من ھذا، میں نے بریر بن خضیر سے کہا یہ جو شخص کہہ رہا ہے تم جانتے ہو؟ کیونکہ بہت بڑی بات اس نے کی کہ ہم طیب ہیں، تو نعوذ باللہ مد مقابل کیا ہوگا؟ طیب کے مقابلے میں خبیث۔ کہا کہ ہم طیب ہیں اور اللہ نے ہمیں ان سے جدا کر کے دیکھو الگ کر دیا ہے۔ تو اس نے پھر کہا راوی نے کہ بریر کو کہا تم جانتے ہو یہ کہنے والا کون ہے؟ قال لا، کہا میں نہیں جانتا۔ فقلت، میں نے کہا ھذا ابو حرب سبعی، یہ ابو حرب سبعی ہے، عبداللہ بن شہر اس کا نام ہے۔ وکان مضحاکا بطالا، یہ بڑا ایک شجاع اور نڈر انسان تھا یہ جو ابو حرب سبعی ہے۔ وکان شریفا شجاعا فاتکا، اور بڑا اپنے علاقے میں عزت دار انسان تھا، شجاع تھا۔ وکان سعید بن قیس ربما حبسہ فی جنایۃ، اور اسے ایک مسئلے میں کسی جرم میں سعید بن قیس نے گرفتار بھی کیا تھا۔ فقال له بریر بن خضیر، یہ باتیں جب سنی تو بریر بن خضیر نے اسی کی طرف رخ کر کے کہا اونچی آواز میں، کیونکہ یہ ابو حرب سبعی کا تعارف کرا ہے، یہ بڑا شجاع، بہادر اور بڑا نڈر جنگجو ہے یہ، اور اس کے کسی جرم کی وجہ سے یہ قید خانوں کی بھی زندگی بسر کر چکا ہے، اور بڑا اس کا نام ہے۔ شریف سے مطلب بیان کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جس کا اپنے علاقے میں، محلے میں یا شہر میں بڑا عزت اور مقام ہو۔ تو فقال له بریر بن خضیر، بریر بن خضیر نے کہا یا فاسق، اے فاسق، متى كنت من الطیبین، تو کب سے ان پاکیزہ میں سے ہو گیا؟ فقال من انت ویلک، کہ ہلاکت ہو تیرے لیے۔ اس شخص نے آگے سے ابو حرب نے کہا تو کون ہے؟ فقال انا بریر بن خضیر، میں بریر بن خضیر ہوں۔ قال ان للہ ہلکت واللہ، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، مگر تو قسم بخدا ہلاک کیا، تو نے اپنے آپ کو ہلاک ہو گیا۔ واللہ عز واللہ علی یا بریر قتلک، تو یہ ابو حرب سبعی کہنے لگا کہ قسم بخدا میرے اوپر بڑا بھاری ہے بریر، تو قتل ہو جا، کیونکہ سبعی
اس کا جو بھانجا تھا ابو اسحاق حمدانی سبیعی، یہ غالباً ایک ہی خاندان سے ایک تعلق اور ربط رکھتے ہیں۔ ابو حرب سبیعی، تو اس لیے بریر جو ہے اس نے فوراً آگے بڑھ کے، اس نے بھی بریر کو اسی لیے بتایا کہ وہ دیکھ کہ کیا بندہ تیرا علاقے کا کہہ رہا ہے، یا تجھ سے تعلق رکھنے والا یا تیرے قبیلے کا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس نے بھی آگے سے کہا کہ بریر سے پوچھا کہ تو کون ہے، تو اس نے کہا میں بریر ہوں۔ تو یہ پہچان گیا، جب پہچان گیا کہا کہ واللہ ہلکتا واللہ۔ تو ابو حرب سبیعی نے کہا کہ قسم بخدا تو ہلاک ہو گیا۔ عز واللہ علی یا بریر قتلک، میرے لیے بڑا بھاری ہے کہ تو قتل ہو جائے بریر۔ فقلت لہو، پھر بریر نے آگے سے کہا اسے کہ بریر کہتے ہیں میں نے اسے کہا یا ابا حرب هل لك ان تتوب الى الله من ذنوبك العظام، یہ جو تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیا ہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ میں ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے؟ فواللہ انا لنحن طیبون، قسم بخدا ہم طیب ہیں، وانکم لانتم الخبیثون، اور قسم بخدا تم لوگ ہی وہ خبیث ہو۔ قال نعم وانا على ذلك من الشاہدین۔ قال ویحک افلا تنفعک معرفتک، پھر اس نے کہا کہ ہاں میں اس بات کے اوپر شاہد بھی ہوں۔ تو پھر کہا کہ ویحک، کیا تیری معرفت تجھ کو کوئی نفع پہنچاتی ہے؟ اس نے بھی آگے سے کہا ہاں میں جانتا ہوں ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم خبیثوں میں سے ہیں۔ تو کہا کہ جو تو پہچانتا ہے کیا اس نے تجھے کوئی فائدہ دیا؟ قال فانتحرہ عزرۃ بن قیس امیر السریہ التی تحرسنا فانصرف عنا، تو پھر عزرہ بن قیس جو کہ اس کا امیر تھا اس جگہ پہ جتنے بھی فوجی کھڑے تھے، وہ درمیان میں آیا اور ان کے درمیان گفتگو کو منقطع کیا، اور پھر وہ سارے آس پاس اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے۔ یہ وہ شب عاشور کی بریر کی گفتگو ہے، یعنی بریر نے امام حسین علیہ السلام کی آیت نے اس کے اوپر اثر کیا، تو اب وہ تو پریشان ہو گیا طیب اور خبیث کون ہے؟ ابو حرب سبیعی، اس نے کہا ہم طیب ہیں۔ تو پھر بریر نے کہا کہ تم کیسے طیب ہو؟ قسم بخدا ہم طیب ہیں، تجھے چاہیے اپنے ان گناہوں سے توبہ کر، کیونکہ جانتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں۔ اب روز عاشور ہوئی، تو روز عاشور جنگ میں جو رجز تھے وہ دیکھیں کہ ان رجز کے بعد جناب بریر قتل کر دیے گئے اور شہید کر دیے گئے۔ یہ جو رجز وارد ہوئے یہ مالیہ صدوق صفحہ 161 مجلس نمبر 30 میں وارد ہوئے، اور مناقب آل ابی طالب میں بھی، تاریخ کی کتب میں نہیں آئے۔ جتنی تاریخ اور سیر کی کتب ہیں اس میں یہ رجز نہیں آئے۔ یہ رجز یا تو یہ روایت میں آئے ہیں مالیہ شیخ صدوق میں، یا مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 4 صفحہ 101 میں آئے ہیں۔ رجز میں کہ ابتدا میں اس طرح سے ذکر ہے، یعنی یہ امالی میں ذکر ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، امالی شیخ صدوق میں۔ ثم قتل رحمہ اللہ ثم برز من بعدہ بریر بن خضیر حمدانی، پھر بریر بن خضیر حمدانی آئے، وکان اقرا اہل زمانہ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے قاری تھے، وہو یقول، اور یہ فرما رہے تھے، انا بریر و ابی خضیر، میں بریر ہوں اور میرے والد جو ہیں وہ خضیر ہیں، لا خیر فی من لیس فیہ خیر، اس شخص کے لیے کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی جس کے اندر کوئی خیر کا نقطہ یا جنبہ پایا ہی نہیں جاتا۔ فقتل منہ 30 رجلا، 30 بندوں کو قتل کیا بریر نے۔ ثم قتل رضوان اللہ علیہ۔ مناقب آل ابی طالب میں اس طرح سے یہ رجز آئے ہیں، انا بریر و ابی خضیر، پورا تعارف کرایا، اور انہی روایات اسی رجز کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ خضیر لفظ ہے، نہ کہ حسین یا حزیر یا کوئی اور لفظ، کہ میں بریر اور میرے والد خضیر ہیں۔ لیث یروع الاسد عند الزعر، کہ یہ ہم وہ شیر ہوں کہ جب یہ شیر دھاڑتا ہے تو بڑے بڑے شیروں کے اوپر رعب اور دبدبہ قائم کر دیتا ہے۔ یعرف فینا الخیر اہل الخیر، اہل خیر ہمارے اندر جو خیر ہے اسے جانتے ہیں۔ اضربکم ولا ارا من ظہر، میں ایسی مار تمہیں ماروں گا کہ اس کے بعد تم میں سے کوئی بچے گا نہیں۔ کذالک فعل الخیر فی بریر، اور اسی طریقے سے بریر میں تم خیر کو پاؤ گے۔ یہ مناقب آل ابی طالب میں ذکر ہے۔ ابو مخنف نے ان کے روز عاشور کا واقعہ نقل کیا ہے، اور ابن اسیر جزری نے بھی نقل کیا ہے۔ الکامل سے آپ کے سامنے ابن اسیر جزری سے جو بیان ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جاتا ہے، اور اسی کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں۔
بریر امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے آئے اور نکلے، وَنَشِبَ الْقِتَالُ، قتال اپنی اوج کو، جنگ اپنی اوج کو پہنچی ہوئی تھی۔ وَخَرَجَ یزید بن معقل حلیف عبد القیس کا جو حلیف دوست ہے یزید بن معقل جنگ کے لیے نکل کے کہتا ہے، یا برائر بن خضیر کیف تری اللہ صنع بک، اے برائر، کیونکہ برائر آپ نے دیکھا کہ پہلے لشکر سے بھی گفتگو کر چکے ہیں، پھر جب شب عاشور تھی تب بھی ان کے خلاف سخت ترین الفاظ بولے اور کہا کہ یا فاسق، یا انتم الخبیثون، تم لوگ ہو خبیث۔ تو اس لیے ان میں سے اب معقل، یزید بن معقل آیا اور کہنے لگا، ایک اور تانا دیا، اے برائر تو نے دیکھا ہے اللہ کو کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ دیکھو جس تم حالت میں پڑے ہوئے ہو، یہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ قال واللہ لقد صنع بخیر، برائر نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قسم بخدا اللہ نے ہمارے ساتھ خیر ہی کیا ہے، وصنع بک شر، اور تمہارے ساتھ اللہ نے برا کیا ہے، یہ شر ہے کہ جو تم انجام دے رہے ہو۔ فقال کذبت، تو یزید بن معقل نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، وقبل اليوم ما كنت كذابا وانا اشهد انك من الضالين، پہلے تو کذاب نہیں تھا، یہ یزید بن معقل نے کہا پہلے تو جھوٹا نہیں تھا، کیونکہ ناسکن عابدن معروف تھا کوفہ میں، یہ سارے کوفی ہی ہیں آپس میں، یہ کوئی باہر سے افراد نہیں آئے ہوئے، ابو حرب بھی کوفہ سے آیا ہوا ہے، یزید بن معقل بھی کوفہ سے آیا ہوا ہے، کیونکہ سب سے بڑا دستہ بڑا ہی لشکر یزید کا کوفہ سے تھا، تو کوفہ میں اس کی شہرت بھی تھی برائر کی۔ تو یہ آگے سے تانا دینے لگا کہ تو پہلے تو کذاب نہیں تھا، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ انک من الضالین، اب تو گمراہ ہو چکا ہے۔ فقال له ابن خضیر، برائر بن خضیر نے کہا هل لک ان اباہلک، ہم آپس میں مباہلہ کر لیں۔ مباہلہ ایک ٹکراؤ کا طریقہ کار ہے۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ جب دونوں طرف بحث مباحثہ شدید ہو جائے اور ایک دوسرے کے دلائل سے نہ قبول کر رہے ہوں، تو آخر میں کہتے ہیں ٹھیک ہے آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے مصیبت کی دعا کرتے ہیں، تو جس کے اوپر مصیبت طاری ہو جائے گی وہ جھوٹا کہلائے گا اور جو بچ جائے گا وہ سچا کہلائے گا، تو اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ واقع مباہلہ سے جانتے بھی ہیں، جو بھی ذی الحج سے معروف ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ نہیں کیا اور چلے گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دلائل دیے لیکن نہیں مانے، تو رسول اللہ نے کہا پھر آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، تو انہوں نے پھر مباہلے کو قبول نہیں کیا اور ڈر گئے، اس میں خوف زدہ ہو گئے۔ تو ادھر بھی جناب برائر نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے آؤ مباہلہ کر لیں، اور مباہلے میں کیا ہم کہیں کہ الفاظ دیکھیں، یلعن اللہ الکاذبہ، ہم دعا کرتے ہیں مباہلے میں کہ اللہ جھوٹے کے اوپر لعنت فرمائے، ویقتل المبتل، اور جو باطل کے اوپر ہے اللہ اسے قتل کر دے۔ صحیح ہے، لعنت ہوگی جھوٹے پر اور جو باطل پر ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ قتل ہو جائے گا۔ ثم اخرج ابارزک، تو پھر کہتے ہیں کہ میں جو ہوں نکلا تاکہ اس سے مبارزہ کروں۔ فخرج فتباہل، دونوں نکلے، دونوں نے مباہلہ کیا اور کہا ان یلعن اللہ الکاذب ویقتل المحق المبتلا، کہ اللہ جھوٹے پہ لعنت کرے اور جو حق کے اوپر ہے وہ باطل والے کو قتل کر دے، آجو پھر مقابلہ کریں۔ ثم تبارزوا، پھر میدان میں آ گئے اور اب جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ فاختلفا ضربتین، دونوں نے خوب آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے اوپر ضربیں لگائیں۔ فضرب یزید بن معقل برائر بن خضیر، پھر یزید بن معقل نے ایک زور کی ضرب لگائی برائر بن خضیر پہ، اور وہ وار جو ہے وہ بچ کے نکل گئے۔ فلم یضرہ شیئا، اس وار سے برائر بچ گئے۔ پھر برائر نے وضربہ ابن خضیر ضربتاً، ایک ایسی شدید ضرب یزید بن معقل کو لگائی، قدت المغفر و بلغت الدماغ، کہ وہ اس کی اس پوری کھوپڑی کو چیرتی ہوئی دماغ تک پہنچ گئی۔ فسقط والسیف فی رأسہ، اور وہ اسی جگہ پہ یزید بن معقل گرا اور اس کے سر کے اوپر تلوار جو ہے وہ اندر تک دھنسی ہوئی تھی۔ فحمل علیہ رضی بن منقذ العبدی، اسی جگہ لشکر یزید سے ایک اور آیا اور اس نے جناب برائر کے اوپر حملہ کر دیا،
اس شخص کا نام تھا رضی بن منقذ العبدی۔ فاعتنق ابن خضیر، ابن خضیر جو ہے وہ اس سے لگ گئے، کیونکہ تلوار تو ہاتھ سے چلی گئی تھی، وہ تو معقل یزید بن معقل کے سر میں ہی رہ گئی، تو بریر جو ہیں انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور بغل گیر کر لیا۔ فاعترک ساعتاً، دونوں ایک دوسرے سے کچھ دیر کشتی کرتے رہے۔ ثم ابن خضیر قعد علی صدرہ، تو ابن خضیر نے نیچے اسے گرا دیا اور اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ کے اس کا گلا دبانے کی کوششیں کی۔ تو اسی وقت لشکر یزید سے ایک اور شخص ہے، فحمل کعب بن جابر الازدی علیہ بالرمح، تو وہ نیزہ پکڑ کے تیزی سے کعب بن جابر ازدی آیا اور بریر بن خضیر ان کے اوپر حملہ کیا۔ فوضع فی ظہرہ، اور پشت کے اوپر پورا اندر گھسا دیا۔ حتی غیب سنان فیہ، یہاں تک کہ بریر کے پورے بدن کے اندر اس کا پورا نیزے کا جو آگے کا حصہ ہے وہ غائب ہو گیا۔ فلما وجد مس الرمح، اور جب وہ نیزہ ان کے وجود کے اندر گھسا، نزل عن رضی، تو وہ رضی بن منقذ العبدی کے سینے سے اتر آئے۔ فعض انفہ، اور ان کی ناک جو ہے اپنے منہ میں دبا لی، دانتوں سے اس کی ناک کو پکڑ کے کھینچا۔ وقطع طرفہ، اور ناک کے دونوں تھنے جو ہیں وہ اکھاڑ دیے اس کے منہ سے۔ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ کعب بن جابر، تو کعب بن جابر نے جب دیکھا کہ یہ تو اسے مار دے گا رضی بن منقذ کو، تو پھر آیا دوبارہ، فضربہ بسیفہ، اور پھر ایک زور سے وار کیا جناب بریر بن خضیر کے اوپر، حتی قتلہ، یہاں تک کہ کعب نے انہیں قتل کر دیا۔ وقام رضی ینفض التراب عن قبائہ، اور وہ مٹی جھاڑتا ہوا رضی بن منقذ کھڑا ہوا۔ فلما رجع کعب، اب جب کعب واپس آیا، قالت لہ امرتہ، تو اس کی جو زوجہ تھی وہ اسے طعنے دینے لگی۔ اعنت علی ابن فاطمہ، تو نے فرزند فاطمہ کے مقابلے میں مدد کی ہے۔ وقتلت بریرا سید القراء، اور سید قراء کو تو نے قتل کر دیا ہے۔ واللہ لا اکلمک ابدا، میں تجھ سے ساری عمر ساری زندگی بات نہیں کروں گی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔